بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، آج ہم ان 6 چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے جو مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ میں قدر مشترک ہیں، یعنی وہ 6 منفرد مشابہت ہیں جو دونوں مساجد میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات کہ مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ یہ دونوں مسجدیں روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی گئیں اور سب سے پہلے عبادت گاہ کے طور پر ان کو تعمیر کیا گیا۔ اس کا تذکرہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الاقصیٰ۔ میں نے پوچھا کہ مسجد الاقصیٰ اور مسجد الحرام کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے، یعنی مسجد الاقصیٰ کتنے سال کے بعد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کے بعد۔ تو یہ بالکل ابتدا میں روئے زمین پر جو بطور عبادت گاہ یا سجدہ گاہ کے جگہ تعمیر کی گئیں، ان میں پہلی مسجد الحرام اور دوسری جگہ مسجد الاقصیٰ۔ دوسری بات کہ مسجد الحرام اس کو تعمیر کرنے والے بھی اللہ کے 2 نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا تھے، اور مسجد الاقصیٰ کو بنانے والے بھی اللہ تعالیٰ کے 2 نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا تھے۔ اور تیسری بات کہ مسجد الحرام کی تعمیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر کا تذکرہ تو معروف ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی عمارت کو کھڑا فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں اشارتاً فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد الاقصیٰ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جنات کے ذریعے اس کی تعمیر مکمل کی جا رہی تھی، تو اسی وقت ان کی موت کا وقت ہو گیا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں یہاں پہ ایک شیشے کا کمرہ بنوانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر کھڑا ہو کے یوں محسوس ہو کہ جیسے میں مسجد الاقصیٰ اور اس کے کام کی نگرانی کر رہا ہوں، اسی دوران مجھے موت آئے تاکہ یہ کام چلتا رہے، مکمل ہو جائے مسجد کا کام۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا کو قبول فرما لیا اور وہ کام چلتا رہا۔ جنات کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ حضرت تو وفات پا چکے ہیں، کیونکہ اگر ان کو پتہ چلتا تو وہ کام چھوڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ کہ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس وقت 1 سال کا عرصہ حضرت کی وفات کو گزر چکا تھا، اور حضرت کا جو عصا تھا اس کے دیمک نے اس کو چاٹ کے خراب کر کے اس کو کمزور کر دیا، اور حضرت کا جسم وہ برداشت نہ کر سکا، ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو پتہ چلا کہ حضرت تو کب سے وفات پا چکے ہیں، اگر ہمیں پہلے پتہ چلتا تو ہم 1 سال تک اس مشقت والے کام میں نہ لگے رہتے۔ تو دونوں کی تعمیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور چوتھی بات کہ مسجد الحرام یہ بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور مسجد الاقصیٰ اس جگہ کو بھی مسلمانوں کے قبلہ ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، تو اس کو بھی قبلہ فرمایا اور اس کو بھی قبلہ فرمایا۔ اور 5ویں بات کہ مسجد الحرام میں عبادت کا اجر بھی عام مساجد کی بنسبت زیادہ ہے، 1 لاکھ کے برابر اجر ہے۔ صلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سوا، اور مسجد الاقصیٰ میں عبادت کا اجر عام مساجد کی بنسبت زیادہ ہے، اور اس میں ہر عمل کا اجر اللہ تعالیٰ نے 1000 کے برابر رکھا ہے، وہاں 1 لاکھ اور یہاں 1000۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ۔ اور چھٹی خصوصیت یا چھٹی قدر مشترک بات کہ مسجد الحرام یہ جگہ بھی دجال سے محفوظ ہوگی، اور مسجد الاقصیٰ اس جگہ بھی دجال نہیں پہنچ سکے گا، اس کے قریب ہی پہنچنے پر قتل کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَى الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَّا الْحَرَمَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ، فرمایا کہ وہ روئے زمین میں ہر جگہ جائے گا سوائے مسجد الحرام اور بیت المقدس، کہ ان جگہوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ، ان جگہوں کو اللہ تعالیٰ دجال کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ 6 قدر مشترک ہیں جو بیت اللہ شریف اور مسجد الاقصیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔